السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، جیسا کہ آج تیسری شب ہے اور اسی کے تحت ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یوں تو مجلسیں اور محفلیں سجا کرتی ہیں، لیکن ہر مجلس کی بات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ مجلس قرآن و حدیث کی باتیں کے لیے جمع ہوئی ہے، ہم سب یہاں پر اسی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایسی مجلس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہوتا ہے اور وہاں جمع ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، اللہ کے فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور غشیت اس مجلس پر نازل ہوتی ہے، اور رحمت اس کے فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی بریلی کی سرزمین سے تشریف فرما شیخ عبدالحفیظ گردھر پوری صاحب کو میں دعوت دوں گا، وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ شیخ عبدالحفیظ صاحب گردھر پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة،
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشیں مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ وہ ماہ مبارک عطا کیا کہ جس کے فیوز و برکات بے پناہ ہیں، اور جس کے فضائل کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ شاہد ہیں، اور خود اللہ رب العالمین کا کلام مقدس میں. کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے قیمتی وقت میں سے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے مومنین کے لیے ان کی عظمت اور مومنین کے مقام اور مرتبہ اور اس کی قدر و منزلت اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے ان بندوں کا مقام جو اپنی زندگی میں ایسے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی مختصر سا وقت ہمیں مل جائے اور وہ اللہ رب العالمین کی یاد میں اس کے ذکر و اذکار میں گزر جائے. ہم نے وقف کر دی ہے. ہماری زندگی کے وہ لمحات بھی بڑے قیمتی ہیں جو لمحات اللہ رب العالمین کی یاد میں گزر جائے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے. اسی کی روشنی میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا. باتیں کوئی نئی نہیں ہیں. ان باتوں کے ذکر کرنے سے ہمیں ہمارا اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے اور اس سے ہمیں کچھ رہنمائی مل جائے، ہمیں احساس ہو جائے، اور اس احساس کے بعد میں جو بقیہ کا ہمارا وقت گزرا ہے، آنے والا ہے، وہ ہمیں کیسے گزارنا ہے، اس پر اگر ہم تھوڑی دیر تدبر اور غور و فکر کر لیں تو یہ ہماری زندگی کا سب سے بیش قیمتی وقت ہوگا. اور اللہ رب العالمین کا مقصود بھی یہی ہے کہ انسان تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے. ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے، وہ خانہ کعبہ کا دیدار کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس مسجد میں نمازیں بھی ادا کی کہ جن دونوں مساجد کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے. اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس کے توسط سے ان کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس روضہ اقدس کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے، وہاں حاضری ہوتی ہے.
یہ تمام اعمال کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہمارا رب ان کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے اعمال کو قبول کر لیا تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اگر ان کو اللہ رب العالمین نے مسترد کر دیا تو یہ بڑی بد نصیبی اور حرمہ نصیبی کی بات ہوگی۔ قیامت کے دن ہم نیک اعمال کو اپنے دفتر میں تلاشتے رہیں گے، لیکن وہ ہمیں بالکل کورے کاغذ کی طرح ہمیں نامہ اعمال نظر آئے گا۔ لیکن اب اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو کب قبول کرے گا، کیسے قبول کرے گا، کیسے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ شرائط رکھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو کچھ اصول دیے ہیں۔ اگر ان اصولوں کے دائرے میں رہ کر کے ہمارے ان اعمال کا نفوذ ہوتا ہے، اعمال کا صدور ہوتا ہے، ان اعمال کی ادائیگی ہوتی ہے، تب تو آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے مقبول ہونے کی امکان ہے، اور وہ بھی اس پر بھی اللہ رب العالمین کی منشا اور اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ اور اگر وہ شرائط پورے نہیں پائے گئے تو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو مسترد کر دے گا۔ بظاہر لوگ نماز ادا کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اپنی مسجد کی وسعت کے اعتبار سے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی نماز کے مراتب اور فضائل بالکل الگ الگ ہیں۔ دیکھنے میں تمام لوگ قیام کر رہے ہیں، دیکھنے میں تمام لوگوں نے رکوع بھی کیا ہے، دیکھنے میں تمام لوگوں نے سجدہ بھی کیا ہے، وہ تمام ارکان کی ادائیگی مکمل طور سے کی ہے امام کی اقتداء میں رہ کر کے، کہ جن ارکان کی ادائیگی کا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ان اعمال کو مسترد بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بازار میں دو اشخاص کو دیکھیں گے جو بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل یکساں ہیں، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، ناک، سب کچھ بالکل ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو آپ آواز دیں گے وہ فوراً آپ کی آواز پر لبیک کہتا ہوا چلا آئے گا۔ ایک وہ بندہ ہے کہ آپ اس کو لاکھ پکاریں، بلائیں، لیکن وہ نہیں آئے گا۔ بظاہر کان ہیں لیکن سننے کی شکتی، قوت سماعت اللہ رب العالمین نے زائل کر دی ہے۔ دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ کان ہیں، لیکن کانوں کے ذریعے سے آخر ایسی کون سا سسٹم، ایسی کون سی چیز اس پروردگار عالم نے ختم کر دی کہ دیکھنے میں کان ہے، وہی سوراخ ہے، وہی پردے ہیں، آواز وہاں تک جانے کے بعد ان پردوں سے ٹکرا کر کے اس عقل تک پہنچتی ہے، سگنل دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے، اس کو رب جانتا ہے۔ لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ بعین ہی ہماری نمازیں دو اشخاص کی نہیں، سینکڑوں اشخاص کی یکساں ہیں، لیکن دونوں اپنے مراتب اور فضائل کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ آخر وہ فضائل اور مراتب کیا ہیں اور کیسے ہیں، اس کا فیصلہ یا تو نماز کا ادا کرنے والا سمجھ سکتا ہے، اور یا پھر اللہ رب العالمین، تیسرا اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آخر اس کے اندر جو شرط اللہ رب العالمین نے پہلی رکھی ہے وہ یہ ہے، جس کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، جس کے تعلق سے سورہ بینہ کی آیت ہے، 30واں پارہ ہے،
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. آپ کا کوئی بھی عمل اس وقت میں قابل قبول نہیں جب تک کہ آپ اس کے اندر اخلاص کی روح نہ ڈال دیں، خلوص کا پیکر پیدا نہ کر دیں. آپ بذات خود خلوص کا مجسمہ بن جائیں، اللہ رب العالمین کو مقبول ہے. نمازیں ادا ہو رہی ہیں، ایک نے خلوص کی انتہا کر دی، دوسرے نے اپنی ساری سرگرمیاں گھریلو، سارے بازار کے تمام مشغلے، تمام حساب و کتاب اس نے نماز میں جوڑ دیا، ادا کرنے لگا. فرمایا دونوں کی نمازوں میں فرق ہو گیا، تفاوت ہو گیا. ایک کی نماز کو شرف قبولیت سے نوازا جا سکتا ہے اور ایک کی نماز کو مسترد کیا جا سکتا ہے. یہ ادا کرنے والا جانتا ہے کہ میں نے خلوص پیدا کیا یا نہیں کیا، یا پھر اللہ رب العالمین جانتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. بنی آدم کا ایک عمل، اہل ایمان کا ایک عمل جس کا مرتبہ ایک نیکی کے برابر ہے، اس کو اللہ رب العالمین بڑھا کر کے اضافہ کر کے 7 گنا کر دے گا، اور 7 گنا سے بڑھا کر کے بھی اللہ رب العالمین 700 گنا تک کر دے گا. یہ اس کا رحم و کرم، یہ اس کی قریبی ہے، یہ اس کا طفیل ہے کہ وہ آپ کے اعمال کو کتنا اضافہ کرے گا. جتنی خلوص کی روح پیدا کر دو گے اتنے ہی اعمال میں اضافہ ہو جائے گا. وہ پروردگار عالم جس نے آپ کو آپ کی زندگی میں 1 سال میں ایک موقع مرحمت فرما دیا، او میرے بندے آجا، میں نے تیرے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیے، میں نے تیرے لیے فیوز و برکات والا مہینہ نازل کر دیا. 1 رکعت نماز ادا کرے گا تجھے 700 رکعت کا ثواب ملے گا. اگر تو نے ایک بھلائی کا کام، ایک بھلائی کا قول، اگر ایک نیکی کی بات کسی کو بتا دی تجھے 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اگر کسی کو تو نے ایک لقمہ کھلا دیا 700 لقمے کھلانے کا حساب. اگر ایک آدمی کو 1 روپے کی جگہ 700 مل جائے، سارا کاروبار چھوڑ کر کے اس بندے کی تلاش میں نکل جائے گا جو 1 کا 700 گنا کرنے والا. آج ہمیں اللہ رب العالمین کے فرمان پر یا کوئی یقین نہیں ہے یا ہم دنیاوی روش میں کھو گئے. وہ پروردگار عالم کہتا ہوں میرے بندے آج میں تجھے 1 کے بدلے 700 دوں گا، لیکن ہماری مسجدیں خالی، ہماری نمازیں روح سے خالی، ہمارے قیام اللیل ہمارے اخلاص سے خالی، ہمارے صوم و صلات اخلاص سے خالی، صدقہ و خیرات ہمارے اپنے ذاتی مفاد پر منحصر ہو گئے. آخر کیوں نہیں ہم اللہ رب العالمین کے اس انعام کی طرف دوڑتے ہوئے آتے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اے اللہ کے بندو تم اللہ رب العالمین کی طرف خیریت میں، تم اللہ رب العالمین کے نیکیوں میں، بھلائیوں میں اللہ کی طرف سبقت کرو، اس جنت کی طرف سبقت کرو. عرضها السماوات والارض، کہ جس کی لمبائی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے لوگوں، جس کی وسعت اتنی، جس کا طول و عرض اتنا، زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا فاصلہ اس کا طول و عرض اتنا ہو. اے اللہ کے بندو آخر اس محل کی طلب میں کیوں نہیں نکل پڑتے؟ اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ اپنی دنیا کو اس کے لیے قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ فرمایا کہ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی تمہاری نیکیاں، تمہارے صدقات، تمہارے صلات، تمہارا روزہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کو قبول نہیں. اخلاص پیدا کرو، اخلاص کی روح پیدا کرو، اور اخلاص تمام اعمال کی روح ہے. مثال دے دوں آپ کو، ایک انسان ہے، اللہ نے اس کو آپ کی سپورٹ سے
बड़ा अच्छा उम्दा ओहदा दे दिया, अल्लाह ने उसको पद दे दिया, मनसब से नवाज दिया, जहां से भी गुजरेगा लोग उसको उसके लिए खड़े होंगे, जो शरअन गलत है, ताजीमन खड़ा होना, उसके लिए खड़े होंगे, उसके लिए सुरूद बारेंगे। और अगर वही इंसान उसके जिस्म से उसकी रूह को निकाल दिया जाए तो हर बंदा जो शिरकत करेगा 4, 2 लब 3 लब उसकी कब्र पर जाकर के मिट्टी डालेगा। इतना फर्क है। रूह है तो इंसान है, दुनिया सलाम करती है, और रूह निकल गई तो मुर्दा जिस्म है, फिर यह होता है इसको जल्दी से कब्रिस्तान पहुंचा दो, जल्दी से इसको हमारे दरमियान से हटा दो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है, लेकिन हमने हर हुक्म के अंदर मसलहत कुछ न कुछ पेश कर दी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसला बात आ गई तो मसला बताता चलूं। आपने फरमाया कि इंतकाल के बाद मैयत की तजहीज़ और तकफीन में जल्दी किया करो। अगर मैयत बेहतर है, अच्छी है, साहिब किरदार रही है, अल्लाह का मोमिन बंदा है, तो आप उसकी तजहीज़ और तकफीन में जल्दी करें ताकि वो अपना बेहतर ठिकाना जल्दी हासिल कर ले। और अगर बदकिरदार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुजरिम करार है, तो आप अपने दरमियान से उसकी लाश को, उसकी मैयत को जल्दी से दूर कर दो। लेकिन आज यहाँ तो दिन और उससे भी ज्यादा दिन गुजार दिए जाते हैं। अभी फला साहब आने वाले हैं, फला जगह से आने वाले हैं, तमाम अहकामात में हमारे अंदर दुनियावी मसलियात मौजूद है। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की हमको कतन जरूरत नहीं, कोई परवाह नहीं है। परवाह करने वाले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आपके असहाब हैं। आखिर उनकी रूह या उनके नक्शे कदम या उनके तर्ज़े जिंदगी हमारे दरमियान में क्यों नहीं पैदा होती है? गोया कि दुनिया ने हमें पूरी तरीके से घेर लिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गालिबन हजरत आयशा सिद्दीक नहीं, सहाबी रसूल बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की, और असर की नमाज अदा करने के बाद आपने सलाम फेर करके, और जैसे ही सलाम से आप फारिग हुए, खिलाफे मामूल आप लोगों की सफ़ों को फलांगते हुए, यानी लोगों को चीरते हुए आप अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। लोगों को बड़ी हैरत हुई, बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज खिलाफे मामूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है। आपने कभी ऐसा नहीं किया। इतनी उजलत में कि सलाम फेरते ही आप सफों को फलाते हुए आप अपने हुजरे में तशरीफ ले गए, और थोड़ी देर के बाद आप वापस आए। सहाबा इकराम को बड़ी तशवीश हुई। सहाबा इकराम की नजर एक एक नजर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल पर रहती थी कि किस वक्त में आप कौन सा काम कर रहे हैं, और वो काम हमारे लिए कितना मुफीद है और कितना बेहतर है, उस अमल को हम फौरन करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, सहाबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के नबी फदा हो अबी व उम्मी, आज खिलाफ मामूल आपकी जिंदगी में ये अमल देखा, क्या वजह थी, आप क्यों कर अचानक चले गए? प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास सोने की एक डली रखी हुई थी, सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ था, जिसको मुझे किसी मुस्तहिक तक पहुंचाना था, और वो मैं उस मुस्तहिक तक पहुंचा नहीं सका, वो रखा हुआ है वहां मेरे पास। मुझे इत्तेफाक से अचानक जब याद आई तो मैं तेजी से भागा ताकि मैं उस टुकड़े को उस आदमी तक पहुंचा दूं जो उसका मुस्तहिक है। आप गौर कीजिएगा, ये कौन सोच रहा है? ये वो जात जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात में अपने बाद सबसे बेहतर दर्जा दिया है। अगर अल्लाह के बाद किसी का मकाम और मर्तबा फजीलत है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है।
جس ذات کا ہر سانس اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہو، جس کا ہر قدم شریعت کا ایک ستون قائم کر رہا ہو، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزر رہا ہو، جس کا ہر عمل اللہ رب العالمین کے خوف اور خشیت میں گزر رہا ہو، اس بندے کا عالم یہ ہے کہ مجھے ڈلی یاد آ گئی اور میں نے اس کو دینے کی اس لیے عجلت کی۔ ممکن ہے کہ وہ ڈلی صاحب حق کو دینے سے پہلے اگر اللہ رب العالمین نے مجھے اٹھا لیا اور قیامت کے دن میرا رب مجھ سے سوال کرے گا، تیرے پاس ایک مستحق کی ڈلی رکھی ہوئی تھی سونے کی اور تو نہیں دے سکا، تو میں اللہ رب العالمین کی گرفت کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ یہ خوف، یہ خشیت، یہ خشوع، یہ خضوع محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، اور یہ آپ کی زندگی میں نہیں تھا، آپ کے اصحاب کی زندگی میں بھی یہی تھا۔ لیکن افسوس کہ آج کی امت جس طریقے سے دھیرے دھیرے عرصہ گزرتا چلا گیا، ہم اور ہماری اور آپ کی زندگیوں میں دھیرے دھیرے اعمال میں کوتاہیاں آتی چلی گئیں۔ آخر ہمارے اندر وہ چیز کب پیدا ہوگی، وہ صفت پیدا کب ہوگی کہ جس صفت کو اللہ رب العالمین آپ کو محبوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کو مطلوب اور مقصود ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ او میرے بندو، مجھے تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھنا، تمہارے اجسام کو نہیں دیکھنا۔ اللہ رب العالمین تمہارے قوم قبیلے کو نہیں دیکھتا، تمہارے جاہ منصب کو نہیں دیکھتا، حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو دیکھتا۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا۔ میرے بندے نے اس عمل کے اندر کتنا خلوص پیدا کر دیا۔ اگر خلوص دیتا رہو اللہ رب العالمین کو تمہارا عمل مقبول ہے، اور اگر خلوص پیدا نہیں کیا، خلوص نہیں، وہ رب اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کو مسترد اور ٹھکرا دے گا، بیکار۔ اور پھر قیامت کا دن ہوگا کہ ہمارے پاس میں کورے کاغذ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ دیکھیں آپ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو عنایت کیا، فضائل اور برکات آپ اس کے بارہا سنتے چلے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کتنا قیمتی وقت آپ کو دے دیا، آپ کی زندگی کا ایک اتنا مؤثر مہینہ دے دیا کہ جو آپ کی ٹریننگ کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کوئی مہینہ نہیں ملے گا، اور کوئی چیز نہیں ملے گی۔ آج آپ ایک ادنا سے طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو لے لیجئے، آپ بچے کو لے لیجئے، کسی بھی آدمی کو، جیسے جیسے آپ اس کی تربیت کرتے جائیں گے، ٹریننگ کرتے چلے جائیں گے، اس کے اس عمل میں سدھار ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک وہ بچہ جس کو قلم پکڑنا نہیں آتا ہے، گھر والے بھی اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، اس کو قلم پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیچر بھی اس کو ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر کے قلم پکڑوانے کی کوشش کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ وہ اس انداز میں فراٹے کے ساتھ میں لکھتا ہے کہ گفتگو بھی ہوتی ہے اور لکھتا بھی چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی تربیت ہے۔ آپ کی زندگی میں اتنے ایام گزر گئے، آپ کو 60 اور 70 سال گزر گئے دینی احکامات پر عمل کرتے ہوئے، فرائض کی ادائیگی میں، لیکن اس ٹریننگ کا آج تک ہمارے ان اعمال پر وہ اثر مرتب نہیں ہوا جو اللہ رب العالمین کو مقصود ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جنہوں نے کم از کم 60 سال 70 سال، یہ 60 سنتن کا الفاظ آئے ہیں، 60 سال انہوں نے نمازیں ادا کی ہوں گی، لیکن ان کو ان کی نمازوں کا کچھ بھی حصہ ان کے نامہ اعمال میں نظر نہیں آئے گا۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس نے 60 سال محنت اور مزدوری کی اور 60 سال کے بعد میں اس کو اس کی مزدوری کا اجر نہ مل سکا، کیا حالات گزرے گے؟
کیا کیفیت ہوگی جس دن کے لیے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اس دن جب نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، رجسٹر کھولا جائے گا، اور وہاں پر ہماری 60 سال کی نمازوں کو مسترد کر دیا جائے گا، ایک بھی نماز ہماری شامل نہیں ہوگی، ایک بھی روزہ ہمارا اس کے اندر لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ مومن بتا اب کیا کرے گا؟ نہ اس دن تمہارے پاس تجارت ہوگی، نہ خرید و فروخت ہوگا کہ دکان سے خرید کر کے اللہ رب العالمین کو دے دے، نہ دوست احباب آپ کو دینے والے ہوں گے، نہ آپ کے عزیز و اقارب سے آپ کو کوئی چیز گفٹ ملنے والی ہوگی۔ اس وقت کفے افسوس ملو گے، اور یہی چیز زبان پر آئے گی، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا اور آج یہ کیفیت مجھے نظر نہ آتی۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کا مجھے حکم دیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتا، آپ کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح نہ دیتا۔ کاش کہ میں آج زندہ ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا۔ یہ تمہاری نیک تمنے آرزویں ہوں گی، لیکن وہ آرزویں بیکار ہوگی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ میں روزہ رکھا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عام آدمی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال پر، آپ کی نصیحتوں پر، آپ کی احادیث پر اگر یقین نہیں ہے تو میری مسلمانیت بیکار ہے۔ یہ امام کائنات فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، خلوص اور للہیت کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے جس نے روزہ رکھا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کے لیے ہم قدو کاوش فرماتے ہیں، کر رہے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غفر اللہ ما تقدم من ذنبک، تیرے جتنے بھی گناہ تھے میں نے معاف کر دیے۔ اس سے بہتر اللہ رب العالمین کا اور رحم یا کرم اور آپ کو کیا چاہیے؟ آج اکثریت ہماری بستیوں کی، شہروں کی، گاؤں کی، دیہاتوں کی روزہ خوروں کی ہے۔ آپ نکل جائیں اللہ کی قسم، آپ مجھ سے زیادہ سفر کرتے ہوں گے۔ اگر آپ روزے کی حالت سے ہیں تو میں پورے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میرے علاوہ شاید کوئی روزے سے نہیں ہے یا تو کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ایک دو نہیں، بہت سارے لوگوں سے، کچھ بندے تو ایسے ہوتے جن کا محسوس نہیں ہو پاتا ہے کہ آخر یہ مسلمان ہے بھی نہیں وضاحت سے، لیکن وہ لوگ کہ جن کی وضاحت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ میں جس ٹرین سے آ رہا تھا 3 بندے میرے ساتھ، ایک مجھ سے بھی زیادہ عمر کے تقریباً 60 سال کے، اور گفتگو سے یہ پتہ لگا کہ وہ عمرہ بھی کرائے ہیں۔ ان میں 2 نوجوان لڑکے تھے، جو ایک سعودیہ میں جدہ میں سروس کرتا ہے اور دوسرا سعودیہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ اس کا وہاں پاسپورٹ لے کر کے کاغذی کارروائی پورے کرنے کے لیے گیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے دوست سے جب عربی میں گفتگو کی تو میں نے پھر بعد میں اس سے پوچھا، میں نے اس کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں بھی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی عربی جانتا ہوں، لیکن میں نے سمجھ لیا اس کا مطلب یہ کسی عربی ملک میں رہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں آپ جو ہے جاب کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں جدہ میں رہتا ہوں۔ وہ صاحبان جو تقریباً 60 سال کی عمر کے تھے، 60 سے بھی تجاوز، لیکن الحمدللہ فرتیلے تھے، پانی کی 2 بوتل لے کر کے آئے۔ کہا آپ بیٹھے، میں پانی کی بوتل لے کر کے آتا ہوں۔ کہا یہ 1 بوتل میں استعمال کرتا ہوں اور 3 افراد اور باقی ہم، کہا یہ آپ لوگ جو چاہے وہ استعمال کریں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، اور مسلمانوں کی کنڈیشن یہ ہے، کیفیت یہ ہے، ان کو پتہ نہیں کہ روزے کب آئے اور کب چلے گئے، لیکن اس کے علاوہ اور دیگر
مواقع آئیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ مسلمان ہیں مسلمانوں، لیکن وہ جس کی گارنٹی اللہ رب العالمین دے رہا ہے، جس کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس گارنٹی والی چیزوں سے، اعمال سے ہم اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہمارے قریب سے بھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہاں گئی مسلمانیت؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لوگو تمہارے جو بھی اگلے پچھلے گناہ تھے وہ اللہ رب العالمین نے روزے رکھنے کی وجہ سے معاف کر دیے۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةً، اور جس نے رات کو قیام کیا، فرمایا اس کے قیام کرنے کی طفیل میں اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ اللہ رب العالمین اگر تو 1 گھنٹے کھڑے ہو کر کے رب کے سامنے رو لے، وہ رب تیری تمام کے تمام گناہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ ایک روزہ تو رکھ لے، اللہ رب العالمین کو بہانا چاہیے، وہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 مہینے کے تیرے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ فضیلت والا اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ اللہ کی رحمت اور کیا چاہیے؟ اللہ کی کریمی اور کیا چاہیے مسلمانوں، مجھے اور آپ کو؟ 1 مہینہ اگر اللہ رب العالمین کے دربار میں رہ کر کے ہم اور آپ زندگی سے بے دخل ہو کر کے گزار دے اور اللہ رب العالمین آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے، وہ بھی ہمیں منظور نہیں۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہمیں سبق لینا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ آج بے شمار روزہ رکھنے والے بظاہر تو لوگوں ان کے زبانوں پر تالا لگ گیا، منہ پر پانی بھی پینے کے نہیں، کھانا بھی کھانے کے نہیں، لیکن اور دوسری چیزوں سے جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے نہیں رکنے۔ کم من صائم لیس من صیامہ الا من جوع، فرمایا بہت سارے روزے دار تو ایسے بھی ملیں گے کہ ان کو روزے میں علاوہ بھوکے کے اور کوئی چیز میسر نہیں ہوگی، روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ انہوں نے کھانے پینے پر تو پابندی لگا دی، لیکن نظر بد پر انہوں نے پابندی نہیں لگائی۔ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ اور پیر تمام چیزوں کا روزہ اگر تو نے رکھ لیا تب تو روزے دار ہوگا۔ اور اگر ان تمام چیزوں پر کنٹرول نہیں، تو نے کھانے پینے پر کنٹرول کر دیا لیکن نظر پر کنٹرول نہیں ہے، فرمایا روزے دار نہیں ہے۔ اگر غیبتیں سنتا رہا تو روزے دار نہیں ہے۔ اگر تو ایئر فون لگا کر کے گانے اور رقص و سرور سنتا رہا، فرمایا تو روزے دار نہیں ہے۔ اگر تو غلط کاموں میں چل کر کے گیا، فرمایا روزے دار نہیں ہے۔ اگر غلط کام ہاتھوں سے کرتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو روزے دار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی وہ چیزیں جن پہ آج کنٹرول نہیں کرتا ہے، کل قیامت کا دن اللہ رب العالمین کنٹرول کر کے فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے ہاتھوں نے کیا غلط کام کیے، میرے پیروں نے کیا غلط کام کیے، میں کتنی غلط جگہوں پر پیروں سے چل کر کوئی نہیں جانتا، میں جانتا یا میرا رب جانتا ہے۔ یہ تو اس وقت میں کلی کھل کر کے سامنے آئے گی جب تمام کی تمام دنیا میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے موجود ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ وہ پروردگار عالم تمہاری زبانوں پر تالا لگا دے گا، ہاتھوں سے اللہ رب العالمین کلام کروائے گا، تمہارے پیر بولنے لگیں گے، زبان بند کر دی جائے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری جلد ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تب ساری کی ساری چیزیں، سارے عیوب اور نقائص سامنے آ جائیں گے۔ میں نے کتنی برائیاں کی، آپ نے کتنی برائیاں کی، انہی تمام چیزوں کو جب صحابہ کرام سوچ لیتے تھے تو لرزہ برانداز ہو جاتے تھے۔ آج ہماری کیفیت بالکل نہیں بدلی،
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ اللہ کے بندے والذین یؤتون ما آتوا، کہ اللہ نے جو ان کو عنایت کیا ہے وہ اللہ رب خیرات کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین یہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، او میرے پروردگار یہ میری روزے، یہ میری نمازیں، یہ میرے رکوع و سجود، اے اللہ رب العالمین یہ میری بدنی عبادت، یہ میری مالی عبادت، یہ میرا حج، یہ تمام کی تمام ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور یہ میرے حج کے ارکان، یہ سب کچھ، ومحیایا ومماتی، او میرے رب میرا زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اللہ اس کو قبول فرما لینا۔ نبی کا فرمان یہ ہے، نبی کا حکم یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی زندگی بھی یہی ہے کہ آپ کا رونا، آپ کا گڑ گڑانا، اتنا خلوص، اتنی للہیت، وہ زارو قطار رونا، وہ خلوص کا پیدا کر دینا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں روتا تھا، اپنے آپ کو روک نہیں پاتا تھا، مسلیار یہ سمجھتے تھے کہ پیارے نبی کو کوئی تکلیف ہو گئی۔ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے ہیں، فجر کی نماز میں آپ نے سورہ دہر کی تلاوت کر دی، آپ نے کسی اور موقع پر دوسری سورت کی تلاوت کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ کرتے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، امام کائنات کی نماز کا عالم یہ ہے کہ آپ نے جب سورت شروع کی، ادھر آپ سورت شروع کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کے سینے میں عجیب سی آواز ہونے لگتی ہے، اور اس طریقے کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، اس طریقے کی آواز کہ جس طریقے سے اگر آپ چولہے پر پتیلی رکھ دیں، ہانڈی رکھ دیں سبزی پکانے کے لیے، اور جب اس کے اندر ابال آتا ہے جو آواز پیدا ہوتی ہے، وہ امام کائنات کے سینے سے میں نے اپنے کانوں سے سنا آواز کو آتے ہوئے، اتنی گھبراہٹ کی، اتنی گھڑگھڑاہٹ کی امام کائنات کے سینے سے آ رہی ہے آواز۔ دوسری روایت کے اندر جس طریقے سے چکی جب چلتی ہے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، وہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چکی کے چلنے جیسی آواز کو میں نے سنا۔ یہ امام کائنات کی نماز ہے، رب کو راضی کر رہے ہیں، جن کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام آپ کے معاف کر دیا ہے، آپ کو وہ مقام اور مرتبہ دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے، نمازیں اتنی طویل ہیں، نمازیں اتنی لمبی ہیں، سجدے اتنے طویل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میرے آقا کا سجدہ اللہ کی قسم اتنا طویل ہو جاتا تھا، کبھی کبھی میں یہ محسوس کرنے لگتی تھی، مجھے بدگمانی ہو جاتی تھی، اور میں یہ سوچتی تھی غالباً آپ کے جسم سے روح آپ کے اس جسم سے پرواز کر گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے ایسا محسوس ہو، اتنا لمبا طویل سجدہ، آخر سجدے میں کیا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے لیے دعا، اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، ایک ایک لمحے کا محاسبہ کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خلوص تھا، اللہ نے وہ مقام ایسے بندے کو دیا جو کائنات کا امام بنا کر کے بھیج دیا گیا، جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر انسان بنا کر کے بھیجا۔ اس کی نمازوں کا حال یہ ہے، جس کو شفیع المذنبین بنا کر کے بھیجا، جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا، جس کی امت سب سے زیادہ ہوگی، جس کے امتی ہونے کے لیے انبیاء کرام آرزویں کرتے ہوں گے، ایسی ذات کا عالم یہ ہے۔ اور ان کے امتیوں کا حال یہ ہے مسلمانوں، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہیں۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، کبھی کبھار امام بھول جاتا ہے، بتانے والا کوئی نہیں، سلام پھیر دیا جاتا ہے، تب آپس میں گفتگو ہوتی ہے، چیمے گوئیاں ہوتی ہیں کہ
کیا ہوا امام صاحب بھول گئے کہ میں بھول گیا، میں غلطی پر ہوں کہ امام صاحب غلطی پر تھے، سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں، تب جا کر کے کہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ یہاں بھول ہو گئی ہے۔ یہ ہماری نمازیں ہیں، وہ صحابہ کرام کی نمازیں تھیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ رسول ہے مسلمانوں، اپنی نمازوں کا جائزہ لو، صحابہ کرام کی نمازوں کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، صحابہ کرام کے اعمال کا جائزہ لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پروانوں کا جائزہ لو، اور اپنا جائزہ لو کہ آخر ہمارے درمیان میں تفاوت کتنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک موقع ہے آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا جائے، آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ بھئی جس کے پاس جو ہو وہ لا کر کے خدمت میں پیش کر دے، ہمیں بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس مال کی کمی ہے اور پیسے کی بھی کمی ہے۔ صحابہ کرام نے جو بھی کچھ لا کر کے دیا وہ دیا، آپ سن چکے ہوں گے، عمر نے کیا دیا، ابو بکر نے کیا دیا، فلاں نے کیا دیا۔ لیکن ایک صحابی کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ صحابی رسول کا واقعہ تو میرے خیال سے سن چکے ہوں گے، لیکن پھر اثر نو سبق کا وقت آپ کو یاد دلانے کے لیے پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لا کر کے پیش کر رہے تھے جو بھی تھا، آپ خلوص دیکھیے گا۔ ایک صحابی رسول آئے اور ایک سا کھجور لے کر کے آئے۔ ایک سا اس وقت میں ناپ تول کا وہی برتن چلتا تھا، اس سا کہتے تھے، آج اپنی زبان میں اس کو کلو سے کہہ لیجئے۔ ایک سا لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے یہ؟ کہا اللہ کے نبی ایک سا کھجوریں ہیں اور ایک سا کھجوریں میں اپنے گھر چھوڑ آیا ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی معذرت کرنے لگے۔ گویا کہ ان کو احساس کمتری کا شکار ہوئے وہ اپنے آپ کو۔ ایک آدمی اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، مان لیجئے تعمیر کرنے کا موقع آ جائے جہاں لاکھوں سے اگر ضرورت ہو، وہاں لوگ لاکھوں سے دے رہے ہوں، 10,000 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ جو حیثیت ہے خرچ کر رہا ہو، اور ایک آدمی کے پاس بیچارے کے 1 روپیہ ہو، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، 1 روپیہ ہو تو وہ اپنے آپ کو دیتے ہوئے بڑا خفت محسوس کرے گا، بڑا اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ جہاں لاکھوں سے لوگ دے رہے ہیں وہاں میرے 1 روپیے کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا آپ واقعہ دیکھیں، آپ اس صحابی رسول کے جذبے، اس کے اخلاص کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استفسار کیا تو کہتے اللہ کے نبی جب آپ نے اعلان کیا تھا مجھے آپ کی بات پر لبیک کہنے کا اتنا شدید جذبہ میرے اندر پیدا ہوا، میں نے پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا، اللہ کے نبی میرے گھر میں مجھے کچھ نصیب نہیں ہوا، کچھ نہیں ملا جو میں لا کر کے لبیک کہہ دیتا آپ کی بات پر، زبان پر۔ پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکل گیا، میں رات میں گھومتا رہا، جنگل میں گیا، کھیتوں میں گیا، شاید کوئی آدمی اپنے کھیت پر کام کر رہا ہو اور رات کی مزدوری کے لیے مجھے رکھ لے۔ آپ جذبہ دیکھیے، کوئی اس کے اوپر کر نہیں تھا، کوئی پابندی نہیں تھی کہ تمہیں دینا ہے، لیکن اس کو ایک جذبہ، ایک خلوص تھا کہ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے، میں اس میں ہاتھ بٹا کر کے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شامل کر لوں، اور یہ میری بڑی بدنصیبی ہے کہ میں آج اپنے گھر کے اندر کچھ نہیں پا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو نکل گیا، میں نے دیکھا ایک یہودی اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے، اپنے کھیت کو سیراب کر رہا ہے، پانی لگا رہا ہے۔ میں نے اس سے جا کر کے پوچھا کیا پانی لگانے کے لیے آپ مجھے مزدور رکھیں گے؟ یہودی نے کہا ہاں میں رکھ لوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ مزدوری اجرت کیا ہے؟ کہا 1 ڈول کے بدلے 1 ڈول پانی میرے کھیت میں ڈالو گے، اس کے بدلے میں تمہیں 1 کھجور دوں گا۔ 1 کھجور، آپ اندازہ لگائیے، ایک اگر درہم کہا جاتا، مان لیا جاتا درہم کی ویلیو بہت ہے، 1 کھجور، اس نے کہا مجھے منظور ہے۔
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنے ڈول ڈالے کہ میرے حصے میں 2 سا کھجوریں آ گئی، 2 کلو کھجوریں مجھے ملی، میں نے رات میں اس کے باغ میں اتنے ڈول پانی ڈال دیا، لیکن میں نے ایک شرط اس سے لگائی تھی کہ ایک شرط میری بھی ہے کہ کھجور مجھے میری اپنی مرضی کی چاہیے، یعنی عمدہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی میں نے اتنا مزدوری کرنے کے بعد 2 سال لیے اور 1 سا بچوں کے لیے اللہ کی قسم چھوڑ کے آیا ہوں، میرے گھر کچھ نہیں تھا، یہ خلوص والی بات کر رہا ہوں، میرے گھر کچھ نہیں تھا، 1 سا میں نے بچوں کے لیے چھوڑا اور 1 سا میں نے آپ کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مبارک ہو، لیکن وہیں پر وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً انگلی اٹھا دی، استغفر اللہ، یہ کیا معاملہ، اللہ رب العالمین کو تمہارے ایسے گھٹیے کیے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو بکر نے لا کر کے بہت زیادہ خرچ کر دیا، فرمایا تمہاری ریاکاری کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اگر زیادہ دینا ہے تو یہودی کر رہے ہیں، یہ منافق کہہ رہے ہیں کہ ریاکاری کر رہے ہو، اور اگر آدمی کے پاس نہیں ہے وہ کم دے رہا ہے بیچارہ تو اس پر الزام تراشی ہے کہ تمہارے گھٹیا صدقے کو اللہ رب العالمین کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم گھٹیا یا ریاکاری کا الزام لگانے والے تم کون ہوتے ہو؟ والذین یلمزون المتصدقین، اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کو پیغام دے دو کہ جو صدقہ کرنے والے، جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر اپنے جان قربان کرنے والے ہیں، ان کے زیادہ کثیر یا قلیل صدقے پر ان کو انگشت نمائی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کس نے کتنی جفاکشی کرنے کے بعد خلوص کی کتنی روح پیدا کرتی ہے اس کے اندر، یہ قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ میرے اختیار کی چیز ہے، تمہیں الزام دینے کی میرے مومنین بندوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ اللہ کے بندے تھے، یہ خلوص تھا، یہ للہیت تھی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، غالباً حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے میں نے ایک دن دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے کاندھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھا کر کے اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربتا مائن علی عاتقہ، میں نے دیکھا کہ ان کے کاندھے پر پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا ہے۔ خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے۔ آج اگر آدمی ایک چھوٹے سے گاؤں کا پردھان بن جائے تو اپنے لیے کسر شان سمجھتا ہے خدمت خلق کرنا۔ وہاں صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے پوچھے گا، عوام سے نہیں پوچھے گا، میرے نوکر سے نہیں پوچھے گا، عمر تجھ سے پوچھے گا یہ ذمہ داری تیری تھی، تو نے کیا کہ نہیں کیا۔ میں نے دیکھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر پانی کا مشکیزہ ہے۔ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ او امیر المومنین، یہ آپ کی شایان شان نہیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ پانی بھر کر کے لے جائیں، آپ مزدور کو حکم دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کل ہرگز نہیں، ایسا نہیں، میں نے اپنے نفس کے اندر کچھ تھوڑی سی مغروریت دیکھی، کبر دیکھا کہ جب میرے پاس دوسرے صوبوں کے لوگ رؤسا وفود ملنے کے لیے آتے ہیں، سامعین میری باتوں کو سننے کے لیے مطیع اور فرما بردار بن کر کے آتے ہیں، تو عمر اپنے نفس کے اندر کچھ تھوڑا سا تکبر محسوس کرتا ہے، میرے یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہ تکبر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اس تکبر کو توڑنے کے لیے اس سے بہتر چیز، اس سے بہتر طریقہ عمر نے اپنے لیے کوئی منتخب نہیں کیا۔ سب سے بہتر مجھے یہی آیا کہ عمر چل، عام لوگوں کی طرح تو مزدوروں کی طرح اپنے کاندھے پر مشکیزہ پانی کا اٹھا کر کے لے کر کے گھر جا، اور یہی تیری شان کو نیچا کرنے والے، تیرے عمل میں خلوص پیدا کرنے والی، تیرے کسر شان کو، تیرے شان کو توڑنے والی چیز یہی عمل ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ مسلمانوں، آج ہماری کیفیتیں، ہمارے اعمال ہیں، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیات کے اوپر تارا دار و مدار ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے، کتنا خلوص ہے، کتنی للہیت ہے، آپ رضائے
الہی کے لیے کرتے ہیں. آپ سورہ دہر کی آیت پڑھیے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مومنین کی شان تو یہ کہ اتنی خفیہ طریقے سے, اتنی خاموشی کے تحت رات کی تاریکی میں تنہائی میں کھڑے ہو کر کے رب کو راضی کیا کرتے, کتنا صدقہ اور خیرات کیا کرتے. یہاں تو اگر حج کو جا رہے ہیں تو 6 مہینے پہلے سے ڈھنڈورا پیٹنا شروع ہے, 4 دن پہلے سے گھر میں لنگر جاری ہے کہ صاحب جو ہے پچھم کو جانا شروع کر دیا. حج کو جا رہے ہیں, حج کو جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, پوری دنیا والوں کو بتائیں گے کہ حج کو. اللہ کے بندے تو یہ خیریت بنا, اللہ سے یہ دعا کر کے تیرا حج اللہ رب العالمین قبول کر لے, ورنہ تیرے 40 دن کا آنا اور جانا بھی بیکار ہو جائے گا, تیری لاکھوں کی رقم بھی بیکار ہو جائے گی. پورا ڈھنڈورا پیٹ کر کے جو ہے چلے ہیں حج کو کرنے کے لیے, لنگر جاری ہے, دعوتیں دے کر کے آ رہے ہیں. صاحب فلاں تاریخ کو میں جا رہا ہوں. کہاں جانا ہے آپ؟ صاحب میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں, آپ فلاں تاریخ کو آپ میرے گھر پر آ جائیے کہ سارے لوگوں کا کھانا ہے. یہ ڈھنڈورا ہم پیٹ رہے ہیں. فرمایا ایک بھی حج قبول نہیں ہوگا, خلوص نہیں ہے تیرے اندر, ریاکاری ہے, لیبل لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے لوگ حاجی کہنے لگے, مجھے اور لوگوں کی جیبیں کاٹنے کا ایک اور موقع مل جائے. تو دعا تو یہ کر کے اللہ رب العالمین تیرے حج کو قبول فرما لے, اللہ رب العالمین تیری حاضری کو وہاں قبول فرما لے. تو مسجد نبوی میں جا کر کے نمازیں ادا کرے گا, اللہ تجھے وہ موقع دے دے کہ تو وہاں کے امام کے پیچھے جا کر کے نماز ادا کر, اور ان فیوز سے, ان فضائل سے جن فضائل کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے, ان سے فیض یاب ہو جائے. تیری نمازوں کو, تیرے قدموں کی آہٹوں کو, تیرے وہاں درود اور سلام کو, تیری وہاں کے رکوع و سجود کو اللہ رب العالمین قبول کر لے. تو اس کے لیے دعا کر, یہاں لنگر جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں لوگ اتنی خفیہ طریقے سے عمل کر دیتے تھے کہ دوسرے ایک ہاتھ کو دے دیا, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگا. رات کو نماز ادا کی, آ کر کے کہتے میں نے 70 طواف کر لیے ہیں, میں نے 88 طواف کر لیے, میں نے اتنی تہجد کی نماز ادا کی. یہ کس کو گنا رہے ہو؟ یہ اس رب کو گنا, تو نے 88 طواف کیے, ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ 0.88 تیرا نمبر آئے, وہاں پر اللہ رب العالمین کے دربار میں لکھا ہی نہیں جائے. یہاں آ کر کے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے اتنے طواف کر لیے. تو طواف کر, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق طواف کر. تو ہاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو وہاں پر جا کر کے خیریت کے ساتھ بنا, اور یہ دعا کر اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا جو خانہ کعبہ بن کر کے تیار ہوا, ماں باپ بیٹا میاں بیوی اور بیٹا تینوں نے مل کر کے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کی ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیے, واقعہ دوسری طرف چل جائے, لیکن خلوص اور اللہ کو اتنا عمل پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے ان عمل کو سنت بنا دیا. اگر ہاجرہ نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کے حلق کو تر کرنے کے لیے صفا مروہ کی دوڑ لگائی ہے, اے حاجی مجھے اپنی عزت کی قسم, اگر صفا مروہ کے 7 چکر جو ہاجرہ نے لگائے تھے, اگر 7 چکر نہیں لگائے گا تیرا حج قبول نہیں ہو سکتا ہے. جہاں شیطان نے برگلایا تھا, باپ نے بھی کنکری مانگی, یہ شیطانی اثر ہے, یہ شیطان ہے. ماں نے بھی کنکری ماری, یہ شیطان ہے جو برگلانے کے لیے آیا ہے. اگر ان کنکریوں پر تو, اگر ان پتھروں پر کنکری نہیں مارے گا تیرا حج قبول نہیں ہے. وہ عرفات کا میدان ہے جہاں تکتی ہوئی ریت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ رکن اعظم ہے, اگر وہاں حاضری نہیں ہوئی تیرا حج قبول نہیں ہوگا. فرمایا اگر یہ تو نے سنت کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے ہیں تو تیرا عمل قبول ہو سکتا ہے. اور یہ خلوص کی بات ہے کہ ابراہیم نے کیا, اللہ نے سنت بنا دیا, ہاجرہ نے کیا, سنت بنا دیا, اور جس کے لیے کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی جو ماری, اللہ نے وہاں سے ایسا چشمہ جاری کر دیا, پورے عرب کے اندر اس چشمے کے علاوہ پانی ہی نہیں تھا, اور آج تک وہ کم نہیں ہوا. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت تک ختم بھی نہیں ہوگا. ایک چیز اور بیان کر دوں, اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں, 5 منٹ ہو گئے. آپ نے عبداللہ ابن مبارک کا نام سنا ہوگا. میں عبداللہ ابن مبارک کی ہسٹری بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں ان کے والد کا ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں, خلوص کے تعلق سے ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرو, اللہ رب العالمین ہم جتنی دیر بیٹھے, ہم نے جو روزے رکھے,
जितना भी नमाजें हमने अदा की, ये जो मुतकफीन अल्लाह रब्बुल आलमीन एतकाफ में बैठे, इनके एतकाफ को कबूल फरमा लेना, कोई दुनियावी गरज नहीं होना चाहिए। हमने जो नमाजें पढ़ी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन खुलूस पैदा कर दे। अगर खुलूस की कमी रह गई हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तू बकिया में खुलूस पैदा करके हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले, नमाजों को। अल्लाह की कसम बड़ी बदनसीबी होगी हमारी अगर क़यामत के दिन हमारे ये अमाल रायगा और बर्बाद चले गए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के वालिद हैं इब्न मुबारक, वो अपने बचपन का यानी अपनी जवानी का जिक्र करते हैं शादी से पहले का कि मुझे हर्रा नाम के हर्रा की जगह में एक बाग के एक मालिक के यहाँ मुझे उसकी बागबानी करने का, उसकी बाग को देख रेख करने का मौका मिला। मुझे वहाँ मुलाजमत मिल गई। मैं ममलूक था, नौकर की हैसियत से काम करता था। मैं मुसलसल कई साल तक उसके बाग की निगरानी, देखभाल, सैरावी करता रहा। एक दिन इत्तेफाक से बाग का मालिक आया और कहा, ऐ मुबारक, जाओ अपने बाग में से कुछ मीठे अनार तोड़ करके ले आओ। हजरत मुबारक गए और जाने के बाद में उन्होंने अनार के पौधों में से चंद अनार के फल तोड़े और ला करके मालिक के खिदमत में पेश कर दिया। मेहमान आए हुए थे और जब उसने ये कहा था मीठे मीठे अनार लेकर के आना, जब अनारों को तोड़ा गया और उसको जब खाना शुरू किया, वो सारे के सारे अनार तुर्श निकले। आप अंदाजा लगाइए, तुर्श निकले, खट्टे निकले। गुस्सा आ गया, मेहमान घर पर है और ऐसी कंडीशन में अगर घर वालों से, औरतों से, माँ से, बेटी से मेहमान नवाजी में कोई कमी हो जाए तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा यकीनी है आ जाता है। वहां मुबारक से कहा कि मीठे फल लाना, मेहमान आए हुए हैं। और जब फल लाए गए तो सारे के सारे फल खट्टे या कड़वे, कसीले निकले। गुस्सा आ गया, मुबारक तुझे 10 साल हो गए बाप की निगरानी करते हुए और तुझे आज तक ये तमीज नहीं हुई कि कौन से दरख्त का फल मीठा है और किसका खट्टा है। आप उस बंदे की खशियत कहिए, खौफ कहिए, तकवा कहिए, खुलूस कहिए, आप अंदाजा लगाइए। कहा, मालिक मोहतरम, मुझे 10 साल यकीन हो गए, लेकिन अल्लाह की कसम ये मुझे पता तो तब लगता कि कौन से फल मीठा है और कौन दरख्त का फल खट्टा है जब मैं उसको खा करके देखता। तुमने मेरी ड्यूटी सिर्फ बाग की निगरानी के लिए लगाई थी, बाग की सैराबी के लिए लगाई थी, मुझे फल खाने के लिए नहीं लगाई थी। अल्लाह की कसम, तेरी बाग का एक भी फल मैंने आज तक चख करके नहीं देखा, इसलिए कि मेरी ये खयानत हो जाती, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं थी। इसलिए मैं नहीं जानता कि तेरे किस दरख्त का फल मीठा है और किस दरख्त का फल खट्टा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद में बड़ा खुश हुआ मालिक और जाने के बाद में 2 रोज या 3 रोज के बाद में फिर कहता है, माजरत चाहूंगा 8 मिनट ज्यादा हो गए, 2-3 दिन के बाद में कहता है, मुबारक एक बात बताइए। एक मशवरा है, देखिए, एक मालिक नौकर से मशवरा ले रहा है। कहा, मेरी बेटी जवान हो चुकी है, मैं ये चाहता हूं, तुम्हें मैंने बहुत बेहतर पाया, मेरी बेटी के बारे में आप नेक मशवरा ही देंगे। आप बताइए कि मैं अपनी बेटी का निकाह कहाँ कर दूं, शादी कहाँ कर दूं। आप देखिए, नौकर की बात देखिए, मुबारक की बात देखिए। मुबारक ने कहा, मालिक मोहतरम, यहूदी लोग वो हसब और नसब को देख करके शादी की, कितना अच्छे नसब की हसब की लड़की है, ऐसी जगह शादी करते हैं। और ईसाई लोग वो खूबसूरती देख करके जो है शादी करते हैं कि अगर बेटी खूबसूरत है लड़की तब शादी करेंगे। कुछ लोग माल देख करके, नसारा माल देख करके माल के लालची होते हैं कि अमीर बाप की बेटी है तब शादी करेंगे। लेकिन इस्लाम ने तो ये बताया है कि आप दीनदारी वाली औरत से शादी करें, हुक्म नहीं लगाया। ये उन्होंने 4 उसूल बता दिए। कहा, मुबारक तुम्हारी बात हमें बहुत पसंद आई। जाकर के बेगम से मशवरा किया तो जानते हैं, बेगम ने, शौहर ने कहा, मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी बेटी का निकाह मुबारक से कर देना चाहिए, नौकर से कर। नौकर को छोड़ो, इतना अल्लाह वाला बंदा नहीं मिलेगा। बेटी का निकाह कर दिया। इतनी ताबेदार बीवी थी, उसने भी कहा कि ठीक है, वो भी दीनदार थी, उसने कहा बेहतर है आप कर दीजिए। ये उनकी खशियत, लिल्लाहियत, रज़ाए इलाही, कुछ भी कहिए, उसका समरा था और उससे अब्दुल्ला इब्न मुबारक उनके बतन से पैदा हुए। ये वो अल्लाह के बंदे थे, खुलूस और लिल्लाहियत वाले, जिन्होंने खुलूस की रूह डाल दी, अर्श इलाही तक थर्रा जाती, अर्श इलाही तक पहुंच जाती थी। उनकी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेता था। आज हम हैं, हमारी जुबान से निकलती है, आसमान से अटक जाती है। मुझे डॉक्टर असलम साहब की, मरहूम कानपुरी साहब की
ان اشعار کا میں ترجمہ کر دے رہا ہوں کہ ہمارے سجدے ہیں شاید ایسے ہی ہمارے سجدے ہیں طائرانہ، ہماری باتیں ہیں شاعرانہ، ہمارا انداز گفتگو تو شاعروں کی طریقے سے، ہماری نمازیں سجدے وہ طائروں کی طریقے، جس طریقے سے پرندہ ٹوٹ مارتا ہے اور گلا ہے اس پہ کہ یا الہی دعاؤں میں کیوں کر اثر نہیں ہے۔ کیا اس بندے نے کس وقت میں کہا تھا؟ آج صادق آ رہی ہے، اللہ رب العالمین غریق رحمت کرے، اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ ان کو سکون نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اس بندے کو جگہ دے کہ ایک بندے نے یہ بھی نیک نیتی کی بات تھی، اتنا عمدہ کلام کہہ دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے۔ آج ہماری سجدوں کی ہماری وہی حالت ہے کہ بس چند ارکان اٹھا بیٹھی کے طور پر ہم نے ادا کر لیے، اور اس پر بھی یہ گلا ہے اس پہ کہ یا الہی دعاؤں میں کیوں کر اثر نہیں ہے، دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ آخر ہم تو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید کے ساتھ زندہ رہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں خلوص خوف پیدا کر دے، ہمارے اعمال میں خلوص پیدا کر دے، اے اللہ رب العالمین للہیت پیدا کر دے، رضا الہی کے لیے ہماری ذات سے نکلنے والا ہر عمل اللہ رب العالمین رضا الہی کے لیے ہو، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور توحید کے ساتھ زندہ رکھ، جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان بالخیر خاتمہ نصیب فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو ذرا بند کر دیجئے، میں اعلان کر دوں۔